اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیسے ہیں میرے تمام ساتھی؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے سے لے کر سننے کے لیے پریس کرنے تک اور مکمل وقت دے کر سننے تک جتنا بھی عمل آپ نے کیا، جتنی کوشش آپ نے کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت الفردوس کی صورت میں اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو میرے ساتھیوں، آج ہم باقاعدہ اپنے کورس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الانسان متی تتوب، اے انسان تم کب توبہ کرو گے؟ زندگی کا دوسرا نام جنگ ہے، اور ہر انسان اپنی جگہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، لیکن میں جس جنگ کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے انسان اور شیطان کے درمیان ہونے والی جنگ۔ اور یہ جنگ سب سے خطرناک جنگ ہے، ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ کسی دن انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے، اور پھر اس دن کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان پیک پر ہوتا ہے، حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد بہت احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ مراد یہ کہ اس کا ایمان بہت زیادہ ہائی رینک پہ چلا جاتا ہے اور نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، لیکن پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ کامیابی شیطان کی ہو جاتی ہے، اور اس دن ایمان کا لیول بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اور پھر انسان بسا اوقات فرائض بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جنگ ہماری زندگی میں مسلسل جاری ہے، کسی دن ہم غالب، کسی دن شیطان غالب۔ لیکن میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ انسان شیطان کو بہت دفعہ شکست دیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل رمضان کی ہے۔ رمضان کے 30 دن انسان شیطان کو مسلسل شکست دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی توبہ کر لیتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں مجھے بتائیں کہ کیا شیطان رمضان کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی مشن اور مقصد سے پھر جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ بالکل نہیں پھرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ 1 مہینہ ہو گیا، یہ لوگ تو اتنے نیک اعمال کرتے رہے، اب میں ان پر کیسے غالب آؤں گا؟ بلکہ شیطان تو مزید الرٹ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ عید کے دن ہی لوگوں کے فرائض قضا ہونے لگ جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ اتنا گہرا اٹیک کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کو دیکھیں، وہ جب شیطان سے شکست کھا بیٹھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، اب تو شیطان مجھ پہ اتنا غالب آ گیا، میں نے اتنے گناہ کیے، یہ غلطیاں کی، اب تو میں نیک اعمال کبھی نہیں کر سکوں گی، اب تو میں اپنے مشن کو، اپنی منزل جنت الفردوس کو کبھی اچیو نہیں کر سکوں گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دراصل شیطان میں مایوسی نہیں ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں طرف سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی جیتوں گا اور کبھی ہاروں گا، لیکن مایوس نہیں ہوں گا۔ تو پھر میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب کیا فائدہ قرآن کلاس کو جوائن کرنے کا، اب کیا فائدہ کسی اسلامک اسکالر کو سننے کا، واپس گھر آتی ہوں تو بھول جاتی ہوں، اتنی زندگی گزر گئی، غلط اعمال کرتی رہی، اب کیسے اصلاح کروں گی، اور جنت تو میری پہنچ سے بہت دور ہے، ہم گناہگاروں کو جنت کہاں نصیب ہوگی،
اور بعض دفعہ تو اتنا ہم ڈر جاتے ہیں کہ نیک اعمال اس ڈر سے نہیں کرتے کہ کیا پتہ ہمیں ثابت قدمی ملے گی یا نہیں ملے گی، کیا پتہ میں نیک عمل کو کنٹینیو رکھ سکوں گی یا نہیں رکھ سکوں گی۔ تو آپ اتنی آسانی سے کیسے شیطان کے سامنے ہار جاتے ہیں؟ خود بخود اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ ہاں تم غالب آ جاؤ ہم پر، ہم نے اپنی منزل چھوڑ دی، اور پھر جیت شیطان کی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں۔ جب ہم بھول جاتے ہیں نا کہ ہم کیا ہیں، پھر ہم مایوس ہوتے ہیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ کبھی گناہ ہی نہ ہو، ہم انسان ہیں، اور انسان کی یہ صفت ہے کہ کبھی گرتا ہے اور کبھی سنبھلتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی خود کو خود ہی جوڑ لیتا ہے۔ ایسی ندامت کو اپنے اندر کیوں پال لیتے ہیں جو ہمیں مایوسی تک پہنچا دیتی ہے؟ اور اگر بی آنیسٹ میں آپ کو ریالٹی بتاؤں نا، تو دراصل ہماری ندامت صحیح معنوں میں ندامت نہیں ہے۔ ہماری ندامت تو ایک عذر ہے، ایک بہانہ ہے۔ گناہ کی لذت اس قدر مل گئی کہ وہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، اور پھر ہم بہانے بنانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں اب معافی نہیں ملے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ندامت صحیح اعمال کی طرف ابھارتی ہے۔ ندامت تو آپ سے دوہرے نیک اعمال کرواتی ہے۔ ندامت یہ نہیں کہ بس فیل کر کے آپ بیٹھ جائیں اور مزید غلط کام کرنے لگیں۔ جب یہ موقع آئے تو ہماری شریعت اور ہمارا قرآن اور ہماری سنت چیخ چیخ کر کہے گی کہ کیا تم نے مطالعہ نہیں کیا قرآن کا؟ یہ کیسے ندامت کو پالا کہ جس نے تمہیں مایوسی تک پہنچا دیا؟ ورنہ قرآن کی تو ہر دوسری آیت تمہیں ہوپ دلاتی ہے۔ اور جو آج میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آیت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، اے میرے بندو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اے میرے مومن بندو، اے ایمان والو، یا کوئی اور صفت استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے عبد یعنی بندے کی صفت بیان کی، اور پوری کی پوری مخلوق عبد ہے، غلام ہے، بندہ ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا نافرمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا فرد ہے، اللہ کا عبد ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، کوئی بھی گناہ کر لیا، چاہے وہ گناہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، دن میں کیا یا رات میں کیا، کھل کے کیا یا چھپ کے کیا، پہلے کیا یا بعد میں کیا، جو بھی تم نے گناہ کیا، اگلا کام کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے تم مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہ بخش دیتا ہے، نہیں، اللہ نے ایک پورا کلمہ آگے ایڈ کیا، جمیعا، سارے کے سارے۔ تمہاری نظر میں وہ گناہ بڑا ہوگا، اللہ کی نظر میں نہیں بڑا۔ تمہاری نظر میں وہ گناہ قابل بخشش نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بخشش کے قابل ہے۔
اللہ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے تم نے وہ گناہ جوانی میں کیے یا تم چھوٹے تھے یا بڑھاپے میں، جس عمر میں، جس جگہ میں اور جس فیلنگ کے ساتھ تم نے کیے، میں بخش دوں گا۔ اور پھر آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور میری بہنوں، کیا آپ نے کبھی بسم اللہ پر غور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہی صفات ہیں۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا 99 نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لاتعداد نام اور صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کی صفت اللہ نے بیان کی، اپنا تعارف کروانے کے لیے ان دو صفات کو نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ میں قہار ہوں، مالک الملک ہوں، غفار ہوں، منیب ہوں، یا کوئی دوسری صفت، لیکن یہ دونوں صفات کیوں آئی ہیں؟ اور پھر ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی تعریف آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 100 بار اپنا یہ وصف بیان کیا کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ رحمان سب کے لیے اور رحیم اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ نے اتنی بار اپنی ان صفات کو آپ کے سامنے رکھا تو پھر مایوس کیوں؟ تو اس سفر میں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے ہم نے مایوسی کو ختم کرنا ہے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ بندے ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے، بندوں کی نظر میں کوئی گناہ بہت بڑا ہوتا ہے اور قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم سب سے پہلے مایوسی کو ختم کریں گے، کیونکہ توبۃ النصوح میں پہلا سٹیپ ہے کہ ہم مایوسی کو ختم کریں اور ایسے ندامت اپنے اندر نہ پالیں جو نیک اعمال کرنے سے روک دے۔ اب کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے۔ اب ضرور ندامت کا اظہار کریں، لیکن وہ ندامت ہی ہو، عذر نہ ہو، ایک بہانہ نہ ہو، ایسی ندامت ہو جو آپ کو مزید نیک اعمال پر ابار دے۔ ایسی ندامت ہرگز نہ اپنے دل میں لائیں کہ جو آپ کے نیک اعمال میں رکاوٹ بن جائے۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اور یہی اصول ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے مایوسی کو ختم کرنا ہے۔ کل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آج بھی نکلا جا رہا ہے، لیکن فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ما قد سلف، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب ہم نے اپنی پاسٹ کو ریوائز نہیں کرنا، ایک نیا دن، ایک نئے عزم اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آغاز کرنا ہے ایک نئے دن کا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔